کربلا میں 10 محرم کے دن امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے انسانیت اور اسلام کی رکشا کی خاطر جو قربانی دی اسے روز قیامت تک کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ ہر ورش شیعہ سمودائے کے لوگ ماتمی جلوس بڑے ہی عقیدت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ محرم پر نکلے جلوس میں بڑوں کے علاوہ چھوٹے بچے بھی غم حسین میں شامل ہوئے اور یا حسین کی صدا سے پورا شہر گونج اٹھا۔ وہیں 10 محرم کے موقع پر وبھن جگہوں سے تعزیہ جلوس بھی نکالا گیا۔ بتا دیں کہ 10 محرم کو مظفر پور کے کمرہ محلہ سے صبح میں شیعہ مسلمانوں نے ماتمی جلوس نکالا۔ سبھی غم حسین میں کالے اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ قریب 1400 سال پہلے عراق میں یزید نام کا ظالم شاشک تھا جو پورے انسانیت کا کٹر دشمن تھا۔ یزید خود کو خلیفہ مانتا تھا۔ وہ جنتا پر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کے خیمے میں شامل ہو جائیں اور ان سے سمجھوتا کر لیں، لیکن حسین کو یہ منظور نہیں تھا۔ انہوں نے اتیاچار کے خلاف آواز اٹھائی۔ یزید نے 3 دنوں سے بھوکے پیاسے امام حسین و ان کے کنبے اور ساتھیوں کو کربلا میں بربرتا کی ساری حدیں لانگتے ہوئے شہید کر دیا۔ امام حسین نے جب اپنے دودھ منہے 6 ماہ کے بچے کے لیے یزیدی لشکر سے پانی طلب کیا تو بدلے میں اس کے گلے پہ تیر چلایا گیا اور بچہ باپ کے گود میں شہید کر دیا گیا۔ گھر کی عورتیں اور بڑے بیٹے امام سجاد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج 10 محرم ہے اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں۔ بلیڈ کا ماتم، زنجیر کا ماتم، کما کا ماتم، یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ان کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں اپنی قربانی، اپنے اقربا کی قربانی، اپنے چاہنے والوں کی قربانی 72 لوگوں کو لے کر کے امام حسین کربلا پہنچے اور انہوں نے انسانیت کی خاطر اپنی اور اپنے جانثاروں کی قربانی پیش کر دی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کو پوری دنیا میں اس عظیم ہستی شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ان کے چاہنے والے محرم میں 10 محرم کو سڑکوں پہ ماتم کرتے ہوئے جلوس لے کر کے کربلا تک جاتے ہیں۔ اور یہ قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ اس قربانی کو دیکھ کر کے مہاتما گاندھی جی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی تھی، انہوں نے پہلے امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور قربانی کو دیکھ کر کے کہ امام حسین نے اپنے ساتھ صرف 72 ساتھیوں کو لے کر کے میدان کربلا میں جا کر کے شہید ہو گئے تھے۔ اسی عزم اور ارادے کے ساتھ مہاتما گاندھی جی بھی جب ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو مہاتما گاندھی جی نے بھی 72 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد کہا اگر کل کربلا میں حسین 72 لوگوں کے ساتھ لڑ کر کے اپنی قربانی دے کر کے اسلام اور انسانیت کو زندگی دے دی، اسی طریقے سے ہم آج ہندوستان کے لیے 72 ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم اپنی قربانی دے دیں گے مگر ہندوستان کو بچا لیں گے۔ اسی لیے جناب مہاتما گاندھی نے ہندوستان کی لڑائی میں صرف 72 لوگوں کو لیا۔ امام حسین علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے جو صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، جتنا مسلمانوں کے ہیں اتنا ہندوؤں کے ہیں، اتنا سکھ کے ہیں، اتنا عیسائی کے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگ امام حسین کے در پہ سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم شیعہ حیدر کرار بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کا ایک خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور 10 محرم کو جلوس حسینی لے کر کے شیعہ وقت شیعہ امام بارگاہ مظفر پور کمرہ محلہ سے یہ جلوس نکلا ہے اور کربلا کمپنی باغ تک یہ جائے گا اور انشاءاللہ وہاں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اپنا پریچے دے دیجیے۔ مجھے سید عطرت حسین ندیم امام جمعہ شیعہ جامع مسجد محلہ کمرہ مظفر پور کہتے ہیں۔
صوفی سنت خواجہ غریب نواز نے 12ویں شتابدی میں امام حسین کی شان میں کہا تھا: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد و نداد دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین. یعنی کہ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، دین کی پناہ بھی حسین ہیں. سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے. پیغمبر محمد صاحب کے نواسے امام حسین کی یزید کے خلاف جنگ ہنسا پر اہنسا کی جیت کا پرتیک ہے. آئیے جانتے ہیں شیعہ دھرم گرو کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن روز عاشور، حضرت امام حسین علیہ السلام کا شہادت کا دن. آج امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جامع شہادت نوش فرمایا. کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے کربلا کا راستہ اختیار کیا؟ وہ کون سی وجہ تھی کہ آقا عبداللہ حسین نے کربلا کا راستہ اختیار کیا؟ کہ وہ انسانیت کا راستہ تھا. امام حسین انسانیت بچانا چاہتے تھے، اس لیے کہ یزید جو تخت خلافت پر بیٹھا تھا وہ انسانیت کو مٹا رہا تھا. وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ انسانیت پھیلے، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے رشتے باقی رہے، بلکہ اسی وجہ سے امام حسین نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی. اور آواز اٹھانے کے بعد آج یہ جو جگہ جگہ یا حسین یہ جو جگہ جگہ جلوس نکالے جا رہے ہیں، اسی حسین کے غم میں یہ ثابت کر رہے ہیں ہم جلوس نکال کر کے کہ آج بھی ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں. اور حسین علیہ السلام کی شہادت کا سب سے بڑا کرشمہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت بچانا چاہتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج بھی کسی کے دل میں انسانیت نظر آ رہی ہے، اگر لوگ حریت پسند ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے فرمایا کہ آج یہ جو میں نے انقلاب ہندوستان میں برپا کیا ہے، جو انقلاب یہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھ لیا تھا. یعنی ہم نے حسین سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد ہندوستان کو انگریز کے ہاتھوں سے آزاد کروایا. پریچے دے دیجیے. میں مولانا سید رضوان عباس رضوی، مقیم حال مشہد مقدس ایران اور اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں. جن سوراج پارٹی کے وریشٹھ نیتا سنجے کیجریوال بھی جن سیوا کے بھاؤ سے ماتمی جلوس کے ساتھ ساتھ رہے اور امام حسین کی شہادت کو نمن کرتے ہوئے کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں. محرم کا دن منانے کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے. 1400 برس پورو ایک شیطان شاسک جہید جس نے دین کو ختم کرنے کی ایک پرکریا اپنا لی تھی، کہ شراب کے نشے میں چور رہتا تھا اور جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیا کرتا تھا. جب دین ختم ہونے لگا اس سمے کے اللہ کے نور امام حسین صاحب، ان کے پریوار کے 72 سدس جب اس کا بیروت کرنے لگے تو ایک کربلا کے میدان میں ایک یدھ ہوتا ہے. اس یدھ میں غور کرنے والی بات ہے، ایک طرف 9 لاکھ شیطان سینکوں کا جتھا اور ایک طرف امام حسین صاحب کے پریوار کے 72 سدس سبھی شہادت کو پراپت کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب امام حسین صاحب جب اپنے پریوار کے ان 72 سدسیوں کا جب مٹی منزل کرنا شروع کرتے ہیں، اس سمے بھی اس شیطان کا من نہیں بھرتا ہے اور ان کو تیروں سے چھلنی کر دیتا ہے. اس سمے امام حسین صاحب نے کہا تھا کہ آج دین کی رکشا کے لیے میرے ایک پریوار کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ایک سمے آئے گا کہ اس دھرتی پہ کروڑوں اربوں پریوار اس آج کے شہادت دیوس کو
मनाएंगे मातम के रूप में। यह असत्य पे सत्य की जीत का दिन है, हिंसा पे अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला दिन है, मोहब्बत का पैगाम देने वाला दिन है। आज के दिन बहुत ही खुशनसीब वो दिन है कि आज उस व्यक्ति को हम लोग याद करते हैं जिन्होंने दीन की रक्षा की। और आज किसी मुस्लिम में समुदाय के लोग हों, शिया हों, सुन्नी हों, आज जुम्मे के दिन नमाज अगर पढ़ी जाती है, दीन की अगर रक्षा हुई है, तो वो इमाम हुसैन उनके परिवार के शहादत के कारण हुई। परिचय देंगे। संजय केजरीवाल, वार्ड 20 का वार्ड पार्षद हूँ और जन सुराज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। देश दुनिया की हर आम और ख़ास खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यूज़ वर्ल्ड चैनल को। धन्यवाद।